السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو ملک چین کے ماتحت استعمال ہو رہا ہے۔ اس ملک کا چین سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی مینوفیکچرز، کمپیوٹر آئی ٹی، لیپ ٹاپ اور دیگر ہارڈ ویئر اس ملک میں تیار کی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ شاپنگ مالز رکھنے والا یہ ملک دنیا کی تیز ترین لفٹ جو 101 بلڈنگ پر مشتمل ہے، اور ہاں، یہاں لفٹ کی سپیڈ پاکستان کے نیٹ سے بھی تیز ہے۔ اس ملک کے عجیب و غریب نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، چائے تو آپ نے پی ہوگی، لیکن اس کنٹری کی چائے خصوصی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تائیوان کی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، تائیوان کا آفیشیل نام ریپبلک آف چائنا ہے۔ یہ نام 1912 میں چینی جمہوریہ قیام کے بعد اس نئی ریاستی نظام کا نام ریاست چین رکھا گیا۔ اس کا مقصد چین کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرنا تھا۔ چین تائیوان کو اپنی سرزمین سمجھتا ہے۔ تائیوان ایک جزیرہ ہے جو چین کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ 1949 میں چین میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد ریپبلک آف چائنا کی حکومت چین کی سرزمین سے تائیوان منتقل ہو گئی۔ بین الاقوامی سطح پر تائیوان کی حیثیت متنازع تھی۔ بہت سے ممالک، خاص طور پر مغربی ممالک نے تائیوان کو تسلیم کر لیا، لیکن کچھ ممالک نے غیر رسمی تعلقات بھی قائم رکھے۔ تائیوان کی آبادی 23 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر آتا ہے۔ تائیوان کا دارالحکومت تائپی ہے۔ تائپی شہر تائیوان کے شمالی حصے میں واقع ہے اور ملک کا اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ شہر کی خوبصورتی میں جدید عمارتیں، تاریخی مقامات اور دلچسپ بازار شامل ہیں جو اسے بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام بناتے ہیں۔ ناظرین، تائیوان کی موبائل انڈسٹری عالمی سطح پر اہمیت کے حامل ہے۔ تائیوان میں کئی معروف موبائل فون ساز کمپنیاں جیسے HTC اور ASUS جدید اعلیٰ معیار کے موبائل فونز تیار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچر کمپنی دنیا کی سب سے بڑی سیمی کنڈکٹر ساز ہے، جو بڑے برانڈ جیسے ایپل اور کوالکوم کے لیے فری چپس فراہم کرتی ہے۔ تائیوان کو سلیکون آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا سیمی کنڈکٹر بنانے والا ایک بڑا مرکز ہے۔ دنیا کے 60% سیمی کنڈکٹر یہاں تیار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، تائیوان میں آپ کو ہر دکان کے سامنے کیٹ اسٹیچو نظر آئے گی۔ تائیوان لوگ اس کو خوش قسمتی اور دولت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، تائیوان میں دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں۔ میگنیٹیوڈ 7.6 تائیوان کی تاریخ کا ایک بڑا زلزلہ تھا جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے اور بڑی تباہی ہوئی۔ تائیوان میں آپ کو 23 ملین آبادی جبکہ 15 ملین موٹر بائک نظر آئیں گی۔ ناظرین، دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں سے تائیوان میں 101 تائپی مشہور ہے، جو 2010 میں دنیا کی اونچی عمارت تھی۔ آج بھی اپنی 508 میٹر کی اونچائی کے ساتھ دنیا کی سب سے بلند عمارتوں میں شامل ہے۔ تائیوان میں ہر سال سینکڑوں فیسٹیول منائے جاتے ہیں، جس میں لٹرن فیسٹیول شامل ہے۔ لٹرن فیسٹیول کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو ہر سال چاند کی پہلی تاریخ کو دیکھ کر منایا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر بدھ مت کے مذہبی رسومات سے منسلک تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ایک عوامی تہوار میں تبدیل ہو گیا، جس کا مقصد صرف چاند کی روشنی کو دیکھ کر جشن منانا ہے۔ تائیوان میں لوگ زیادہ تر بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ تائیوان کی آبادی کا تقریباً 40% بدھ مت، 30% تاؤ مت اور 10% مسلمان، جبکہ 2% دیگر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تائیوان کی چائے خاص طور پر اوسم چائے اور مشہور ببل ٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، جو اس کی ثقافت سے جڑی ہوئی ہے۔ تائیوان کی چائے کی پیداوار 1736 میں شروع ہوئی، جب پہلی بار چائے کے پودے چین سے یہاں لائے گئے تھے۔ یہ چائے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پسند کی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہاں پر 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں شاپنگ مالز دیکھنے کو ملیں گے جس میں مصنوعات اور مختلف برانڈز پائے جاتے ہیں۔ مالز نہ صرف خریداری کے لیے بلکہ تاریخی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ تائیوان میں لفٹس کی رفتار عام طور پر تیز ہے۔ تائپی 101 کی لفٹس دنیا کی تیز ترین لفٹس میں شمار کی جاتی ہیں۔
یہ 37 سیکنڈ میں 101 منزل طے کر سکتی ہے۔ ناظرین، تائیوان میں ایک ایسا ریسٹورانٹ موجود ہے جسے ماڈرن ٹوائلٹ ریسٹورانٹ کہتے ہیں۔ اس ریسٹورانٹ میں کھانا واش روم کے طرز زندگی پر بنائے گئے برتنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریسٹورانٹ کا مقصد مہمانوں کو مزاحیہ اور منفرد ماحول پیش کرنا ہے۔ یہ ریسٹورانٹ تائیوان میں سیاحوں اور مقامی لوگوں کے درمیان بہت مقبول بھی ہے۔ تائیوان کی کرنسی TWD ہے، جو پاکستان 8.80 جبکہ انڈین 2.50 روپوں کے برابر ہے۔ تائیوان کی GDP تقریباً $89 بلین ہے۔ تائیوان کی معیشت کی بنیاد برآمدات پر ہے، جس میں الیکٹرانکس، مشینری، کیمیکلز جو تقریباً 70% GDP سے برآمد ہوتا ہے۔ تائیوان کی سرحدیں صرف ایک ملک سے ملتی ہیں، جو چین ہے۔ تائیوان میں قوانین بھی سخت ہیں، جیسے کہ چینی اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر استعمال کرنے پر سخت پابندیاں ہیں تاکہ ملک کی سلامتی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تائیوان میں چھیڑ چھاڑ اور جنسی ہراسانی کو بھی سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے کرنے والے کو بڑی سزا یا قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تائیوان میں اگر کوئی شخص منشیات رکھے یا فروخت کرے تو اسے بھی سنگین جرم جیسے کہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ تائیوان میں عوامی مقامات پر شیشہ پینے پر بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تائیوان میں ہر گھر میں آپ کو ایک الگ اور پرائیویٹ روم نظر آئے گا۔ اس روم میں جا کر ٹینشن کو دور کرنے کے لیے خود کو چند لمحوں کا وقت دے کر ریلیکس کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں تائیوان میں ری سائیکلنگ کا نظام انتہائی منظم اور مؤثر ہے، جو اسے دنیا کے سر فہرست ممالک میں شامل کرتا ہے جہاں ماحولیات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پلاسٹک اور الیکٹرانک کچرے کو بڑے پیمانے پر ری سائیکل کیا جاتا ہے، جیسے پرانے کمپیوٹرز، موبائل فونز اور دیگر الیکٹرانک کچرے کو ری سائیکل کر کے قدرتی وسائل کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین، تائیوان کی مشہور ڈش بیف نوڈل ہے۔ یہ ایک خوشبودار سوپ ہے۔ تائیوان کے لوگ اس ڈش کو خصوصی تقریبات یا روزمرہ کے کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس ملک میں بولے جانے والی زبان مینڈرن چینی ہے، جو 84% لوگ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ناظرین، تائیوان میں آپ کو ہر طرف ویل ایجوکیٹڈ لوگ نظر آئیں گے۔ تائیوان میں 98.5% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ تائیوان میں حکومت ہر سال اپنا GDP کا تقریباً 5% تعلیم پر خرچ کر کے تعلیمی معیار کو بہتر بناتی ہے۔ اگر یہی ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 63% لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ GDP کا 2.5% تعلیم پر خرچ کرتی ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، جس ملک میں جتنا تعلیمی نظام بہتر ہوگا وہ اتنا ہی ترقی میں ہوگا۔ اگر آپ تائیوان کے مشہور اور خوبصورت مقامات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں پلیسز کا وزٹ ضرور کرنا۔ تائپی، جو دنیا کی مشہور اور فلک بوس عمارتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ اب سیاحتی مقامات کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ریسٹورانٹ، خریداری کے مرکز اور دفتری عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تائیوان میں سن مون لیک ایک قدرتی سیاحتی مقام ہے۔ یہ جھیل اپنی دلکش مناظر، پرسکون ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناظرین، تائیوان ایک جدید ٹیکنالوجی اور قدیم ثقافت سے لے کر دنیا کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کی بلند عمارتیں ہوں، قدرتی خوبصورتی ہو یا سن مون لیک، ہر چیز منفرد اور قابل ذکر ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنی کامیابی کے لیے جانا جاتا ہے، بلکہ تائیوان کی معیشت، خاص طور پر سیمی کنڈکٹر، دنیا کی ترقی کا مرکز بھی ہے۔ تو کیجیے اپنے خوبصورت سفر کا آغاز۔ یہیں پر کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔